بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ادب اور حیا کا کیا تعلق ہے اور بزرگوں کی بارگاہ میں بادب حاضری کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کیجئے تاکہ ہماری اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بایزید، طاق سے فلاں کتاب لے آئیے۔ عرض کی، حضور وہ طاق کہاں ہے؟ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے متعجب ہو کر فرمایا، ایک عرصے سے یہاں آ جا رہے ہیں کہ مگر آپ نے طاق نہیں دیکھا؟ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب سے عرض کی، علی جاں، مجھے آپ کے حضور کبھی سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، لہٰذا میں نے وہ طاق نہیں دیکھا۔ جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس میں ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اکتساب فیض کے لیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عرصہ تک حاضری دیتے رہے، مگر جب بھی حاضر ہوتے نگاہیں نیچی کیے سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کمرے میں طاق کہاں ہے، اور ہم لوگ اگر کسی بزرگ کے آستانے پر جائیں تو چاروں طرف نظریں گھما کر وہاں کے ایک ایک کونے کا جب تک معائنہ نہ کر لیں چین نہ پائیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں باادب حاضری کا انداز کیا ہے۔ اسی لیے تو ناظرین کہا جاتا ہے کہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔